مردے نہیں رہتے جنت میں زندہ ہی رہتے ہیں اور میاں ایتھی کے برف خانے میں مردہ رہتے ہیں اور میاں سرگودا میں ہسپتال دا ایک خانہ ہے جتھے ڈیڈ باڈیاں رکھی جاتی ہیں ہو سکتا ہے خوشاب دے ہسپتال جی ہوئے لیکن جنت وہ ہے جہاں زندہ ہوتے ہیں میں اس نظریے نال چوہان بھائی پڑھدا پیا اور میاں اس رنگ جو سنو تاکہ قبر انور وچوں سانو حضور بھی ویکھن تے حضور دا یار صدیق بھی ویکھے شاباش شاباش تسی حق نہ چاہو میں نہ پڑھا اے جڑے شفیق الرحمان بندے آدن نا اے میاں مولویو صحابہ دا ذکر کر دیو کوئی قرآن وچوں بھی کڈو نا قرآن وچوں بھی کڈو نا اے میں ہاتھ بن کے پہ آدم میری ایک عادت لڑاون دی کہے نہیں میں قرآن پہ پڑھتا
شہباز پاکستان حضرت علامہ مخدوم محمد جعفر قریشی مدس اللہ العالی کو ملنا ہے. وہ اگر آرام نال کر سیدھا جعفر گا دے لمبے چکر چڑھے اتنا لمبا نام ہے کہ نماز شروع کر دیتی ہے مگر سیدھا جعفر آ کے سارا ہمسایا ہے. اسی جان دے
تعالیٰ میں ٹھنڈا کر کے مارے گا بھائی آپ راضی ہیں بیٹا؟ آپ تینوں راضی ہیں؟ Are you happy with my progress? Thank you. یا علی یا علی یا علی علی دا نام جڑے بندے دا منہ پھکی جاوے نہ سمجھو نے جنت نہیں جاوے جی کوفے دا منبر تے علی حیدر دیہے تو بندہ چسکے لمن دی خاطر پرچی پیا دیندا ہے علی نو اے بھی مولوی نو فیل کرن دا طریقہ ہوندا ہے میں جلسہ چوہانا دا تے پرچی پھاس ہے بھیڑ دی وہ مولوی پرچی تے پائے گیا تقریر رول گئی تے لیکن جنر منبر تے بیٹھا ہی علی علی ہوئے بھائی جان میں تھوڑا شکریہ ادا کردا علی تا دور دی گل ہے امام حسن مجتبی ہے کہ کھجور دے باغ جو گزر دے پئے ہن تے پانچ سات لوگاں نے آکھیا اج علی تا ساڈے ہتھے آندا کوئی نہیں موڑو دا پتر ہتھے آ گیا اج اس تو پوچھ دے ایک بندہ آیا تے حسن فرمایا جی یہ کھجور کے اوپر ڈوکے کتنے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا 4024 ڈوکے ہیں وہ کہنے پورے فرمایا جی پورے انہاں بندہ چڑھایا ڈوکے دے کھجورا تلے آ گیا ہی نہیں بخش انہاں گننا شروع کی دیاں جو 4024 نکلیاں 4024 نکلیاں جو بندہ آکھا لگا ہاں جی تسی دیکھیا تو کوئی نہیں فرمایا تم نے دیکھا ہے وہ کہ جی میں نے دیکھا ہے فرمایا کیڑی شے نال دیکھی ہے وہ کہ جی میں نے آنکھ سے دیکھا ہے فرمایا تیری آنکھ میں کیا ہے وہ کہ میری آنکھ میں نور ہے او فرمایا سیانا بن تیری آنکھ میں نور ہے حسن پیروں تو لا کے سر تک ہی نور ہے سونی پا دے نیرو بیانی پا دے تنہ دے ہومی پہ تک دی ایک گولی بھی دے دے اسی در رکھ دے نا میڈیکل سٹور دے انہیں پرچی دیتی علی نو تے لکھا ہویا ہاں صحابہ میں سے بہادر کون ہے صحابہ میں سے بڑا بہادر کون ہے نمبر 2 صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں سے سب سے بڑا سخی کون ہے چسکے نوانا لی مشین سمجھ رہی ہے چلو اپنا نہ آکھے گا سیگا کر کے لے انہیں بڑتا اختلاف ہے اب وہ بھی علی ہے فرمایا بھائی کہیں پرچی دیتی ہے وہاں کہ مائیں دیتی ہے فرمایا آپ نے کہنے رکھ کے پھر سوال کر انہیں پرچی رکھی ہون میں عبید الرحمن تے شفیق الرحمن آنکھ بند کر کے پیا پڑھتا فرمایا پرچی بھی رکھ تے پڑھ کے سوال کر وہاں کہ یا علی صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے فرمایا ابو بکر صدیق ہے انہیں آنکھیں دی وہ کیسے فرمایا غار شور تھا نبی کا سر تھا صدیق کی جھولی تھی ایک سوراخ پر ابو بکر پاک کا پیر تھا ایک سانپ ڈنگ مار رہا تھا علی پیر ہٹا نہیں رہا تھا سانپ ہار گیا صدیق جیت گیا ابو بکر سب سے بڑا بہادر ہے انہاں کیا سرکار چلو مان لیا دوسرا سوال فرمایا کر ہوا کہ جی صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے آپ نے فرمایا وہ بھی صدیق اکبر ہے آنکھ بند کی دی بیٹھا آنکھ میری بند ہے آپ نے فرمایا وہ بھی صدیق اکبر ہے وہ کہ جی وہ کی میں فرمایا حضرت ابو بکر پاک کو 6 مہینے پہلے پتہ لگ گیا کہ حضور پردہ کرنا لے ہیں آخری جمعے دے موقع تے صدیق اکبر میرے موٹھے تے ہاتھ رکھ کے آکھا تو میرے سے پوچھتا تھا صدیق تو روتا کیوں ہے میں اسی لیے روتا تھا کہ نبی پردہ
بہادر بھی صدیق، یہ بتاؤ صحابہ میں سے سخی کون ہے؟ فرمایا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ انہیں کہنی کیسے؟ فرمایا غزوہ تبوک دے موقع دے کوئی گھر دا ادھا سامان لے آیا، کوئی 2 من دانے لے آیا، کوئی چاول لے آیا، ان کو صدیق ہے، سوئی بھی لے آیا، بچیوں کا زیور تک بھی لے آیا۔ حالی ٹھہرو جی، حالی ٹھہرو، ہن برباد کرتے ہیں۔ انہیں آکھیا سائیں وہ سخی بھی وہ ہے، وہ سخی بھی وہ ہے، وہ بہادر بھی وہ ہے، عالم بھی وہ ہے، کہ تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ شفیق الرحمان کون بولے رات 1:25 منٹ تے؟ اوہی بولے جدی ماں نبی تے علی دا نعرہ لا کے دودھ پلایا ہے۔ فرمایا تو نے سوال کیا صحابہ میں سے، علی صحابہ میں سے نہیں، علی نبی کے خون میں سے ہے۔ سبحان اللہ، ہن حق چالے وچ چالو سوہنے نبی دے، وہ ذرا صحابہ سوہنے نبی دے، سوہنے نبی دے، وہ ذرا صحابہ سوہنے نبی دے، وہوا صحابہ، وہوا صحابہ۔ اٹھی کے پیسے دے، اٹھی کے پیسے دے، بینام کھال نہیں ورنہ، سوہنے نبی دے، وہ ذرا بیٹھانی ناکھ نہیں آئے لے لے، 2 کمہ بھی جو ہے کم کر لے، سوہنے نبی دے، صحابہ، وہوا صحابہ، جنہ سب کفر دے ہن زور توڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے کھوڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے کھوڑے، دریا جنہ نو دتے راہ صحابہ، شاباش، کیمرامین سب کو پیچ کرو، شاہ عبدول کے لیے جی جی جی، سوہنے نبی دے، وہ ذرا صحابہ۔ شوکت چپ کر، ایک خوشاب ہے، کوئی میاں والی نہیں ہے میں تو انجن بندا پہ آئے، ایک خوشاب والے میرے نال چل دے، سونا تو نہ بولی بھائی، میں کر کے نو کچھ سنگ لگ جاوے میں سے کہ تیرا ریٹ بچ گیا ہے۔ سوہنے نبی دے، وہوا صحابہ، وہوا، وہ میری دعا ہے، وہ دعا میں ہاتھ حضور دے روگے نو لگن، اوہ حلال زادہ ہو، اوہ اللہ کا ذکر کرنے سے مولانا شکل حسین ہوتی ہے، نبی کا ذکر کرنے سے نسل حسین ہوتی ہے، صحابہ کا ذکر کرنے سے عقل حسین ہوتی ہے، حسین کا ذکر کرنے سے جنت کی فصل حسین ہوتی ہے۔ نبی دے، وہ ذرا صحابہ، وہوا وہوا صحابہ، مومن تے فرض۔ یہ جڑا مولوی آنے نا سر حرام ہے، مولوی کہی آنے سر حرام ہے، میں ایک جا جا کے تیری لگنی جو نہیں، سر حرام ہے، تو حلوہ کھا سر کی میں نکلے، نہ تو مٹن دے رکدہ ہے، نہ چکن دے رکدہ ہے، کچھ یہ چھڑدہ ہیں، پھر تیری سر کی میں نکلے، پہلے ٹینکی دا پھول کرنا، سر حرام نہیں، تو اذان سورج دے میں، پھر حرام کوئی نہیں، خطبہ جمعہ کا تو سورج دے میں، پھر حرام کوئی نہیں، ساری سور کے اعتراض نہ کر، اصل ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جو جس کے دل میں نبی نہیں ہوگا اور جس کے دل میں اہل بیت نہیں ہوگی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا۔ حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم خوشبو سنگھی دیئے ناک نال
تے جڑا ہوے پہ نکا او دی سن کیوں ہونی ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ جدا او دا نک ہی کوئی نہیں نہ او دی نک ہے نہ او دی سن ہے تے جدی سن ہے میرے نال پڑھو سوہنے نبی دے حضور بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دی کچھیری لگی ہوئی ہے نبی فرماتا ہے تم میں سے کون ہے جس نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے تم میں سے کون ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے ایک جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں کہ سرکار میں ہاں فرمایا تو بیٹھ جا پھر آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہے سارے چپ کر گئے پھر وہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں کہ سرکار میں روزہ رکھیا نبی فرماتے اچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے سارے چپ کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ کام بھی میں کیتا ہے نبی پھر چوتھا سوال کرتے ہیں فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے سارے چپ کر گئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں کہ سرکار ہے میں یہ کام بھی کیتا ہے نبی فرماتے تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھایا کوئی نہیں بولا وہ کھڑا ہو گیا میں کہ سرکار جنازہ بھی میں ہی پڑھیا ہے پانچ سوال میں کہنے لگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے چوہان میرا نبی فرماتے ہم اٹھ کے کھڑا ہو جا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا نبی نے ہاتھ پکڑا فرمایا صحابہ جے جنتی نو میرے کھڑا ہوئے میرے یار صدیق اکبر کو دیکھے آرے تکبیر آرے رسالت آرے تحقیق آرے حیدری کافی ہو گیا ہے تسی اگر اجازت دے تو بس کر دیں سبحان اللہ میں تک 10-12 منٹ ہو میرا دل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اجر کیا بات سبحان اللہ اللہ اکبر
رازدار ختم نبوت، رازدار ختم نبوت، حضور دے انتقال پر وصال دے بعد کشاب والے بھراو پترو دو ہستیاں ایسی ہیں جنہاں حضور دے انتقال دے بعد کبھی مسکرائیاں سن رہے ہو بیٹا کوئی باتیں فیل کرو نا یہ فیل کر رہے ہیں آپ بھی فیل کریں آپ کی کیا یاری ہے یار سے میری کیا یاری ہے ہم مطلبی لوگ ہیں قرآن کی قسم ہے دو ہستیاں ایسی ہیں ساری زندگی مسکرائے میرے نبی کے وصال با کمال دے بعد بھائی جان مسکرائیاں نہیں ایک عورت ہے ایک مرد ہے جڑی عورت ہے وہ جنت دی حور ہے تسی آکھ سو مولوی کون تو میں آکھ دینا وہ ہے جیدہ اٹھی کے نبی استقبال کرتا وہ ہے جڑی حسین دی اممہ ہے بابے دے انتقال دے بعد 6 مہینے میری سین زندہ رہی ہے مولانا بی بی مسکرائی نہیں بی بی علی صحبت للایام سائم لو انہا ادھر ٹائم ہو گیا تو میں پڑھا نہیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ جب آیا آپ کے ماتھے کے محراب کی قسم میں پڑھوں گا اور دوسرا ہے 3.5 سال جڑا دنیا میں چلے آئے مگر نبی کے پردہ کرنے دے بعد خوشا والے وہ مسکرایا نہیں وہ آپو جعفر کون ہے تو میری عرضی ہے اگاں توڑی مرضی ہے وہ اماں عائشہ کا بابا ہے او دی ماں نے او دا نام عبداللہ رکھیا یارہ نے او دا نام ابو بکر رکھیا اللہ نے صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ 8 دن ہے نا 22 جمادی وصال مبارک یہ بہت بڑا اعزاز ہے عبید الرحمن واسطے میں سارے خوشاب دا شکریہ ادا کرتا ہوں تو سارے انہاں دا شکریہ ادا کرو 31 سال ہو گئے جی نوکری دیں دے 31 سال تو سیدنا صدیق اکبر پاک تے نام جلسہ ہو سبحان اللہ اللہ انہاں دی توفیقات تے اضافہ کرے بچوں آپ آمین تو کہیں یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے جلسے کرانا بہت اوکھا کام ہے بہت اوکھا کام ہے یہ او صدیق اکبر ہے شفیق میں تینوں کیا دساں 17 جمادی الثانی نو حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے منبر پہ بیٹھے ہیں یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں سیرت حلبیہ سے کنز العمال سے اور اہل حدیث حضرات کے ایک مولوی صاحب ہیں مولوی ابراہیم دہلوی ان کی کتاب ہے مواعظ ابراہیم میں او دے نیچے پڑھتا پڑھا تاکہ کوئی دیوبند حضرات بیٹھے ہوئے تا اہل حدیث بیٹھے ہوئے تو تساں بھی فائدہ چکو اسی اپنی طرفوں نہیں پڑھ رہے آج تو انٹرنیٹ ہے آپ گوگل پہ پلے سٹور پہ جاؤ کتاب نکالو صفحہ پڑھو پھر مانو سیدھی گل یہ تو اور کی گل ہی نہیں میرا جی بسم اللہ بیٹا آپ نے سنا رہے ہو تھوڑا خود توجہ کرو آپ مجمع وچ بیٹھے ہیں اچانک میرا حضور دا یار منبر تو اٹھ کے نا ایویں دوڑ پے ابالے قدم چا کے سارے حیران بھائی حضور دا یار کتے پیا میں کہیں کہ گھر ویندا پیا کہیں کہ گھر نہیں ویندا پیا حضرت علی فرمایا چپ کرو میں پتہ کرے نا علی مولا پیچھے پیچھے 6 میل اگے چلے اتھے ٹرے 6 میل پہنچ کے پھر آپ واپس آ گئے واپسی پہ آپ روندے آ گئے اتھو آ کے منبر پہ بیٹھ گئے ہوں 6 میل کتنا بنتا ہے اتھو میرا خیال ہے کہ شاہپور کتنا بڑھے گا کم از کم سیدھا سفر کر لیں گے آ کے بیٹھ گئے رومن پہ گئے صحابہ کرام بھی دیکھ کے رومن پہ گئے تواڈے تو 15 منٹ کی خیرات منگی ہے کوئی شوق تو نہیں ہے میرے کتاب تواڈی محبت ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تساں قاری مشتاق انور صاحب نے سنیا جوان بھائی نے سنیا عزیزم نے سنیا تساں میرا موڑ رکھیا ہے میں تواڈے واسطے دعا کردا ہوں تساں میرے واسطے دعا کرے قرآن دی قسم ہے جڑے ویلے ابو بکر پاک بیٹھے نا علی مولا دے صحیح خیر کا ہے تساں
میں ٹر گئے ہو میں تھوڑے پیچھے واپس آ گئے روندے بیٹھے ہو کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا علی حضور دی یاد بہت چٹیاں داڑھی والے چھٹو پوترے پال پال کے پتر پال پال کے تھکے نہیں ہو ہن جتنا بقایا رہ گئے نا اس بچے وانگو محبت کرو حضور فرمایا یا علی حضور دی یاد میں بہت سوایا ہو عائشہ پاک دے گھر وینا حضور دے بستر نوے دا آقا یاد آوین شفیق الرحمن کیویں تیرا جعفر پڑھے حق بندہ اس ویلے صرف آنکھ بند کر کے پڑھے آدر فرمیندن یا علی جوڑی جیوی مسجد نبوی وچ جانا ہر کونے وچ نظر پوندی ہے سارے نظر آندے ہو زہرا دا بابا نظر نہیں آندا اللہ گواہ یا گال کیتی ہے خوشا والے ہو توڑے آنسواں دی قسم ابو بکر پاک منبر تے بے ہوش ہو گئے صحابہ کرام گھر لے گئے 17 گزری ہے 18 گزری ہے 19 گزری ہے 20 گزری ہے 21 دی سویر آئی ہے اچانک روم دا ایک حکیم مدینے آ گیا فاروق اعظم آدھے چل ساڑے امیر المومنین دی طبیعت ویکھ آج چوتھی دیوارے آنکھ نہیں کھولدا ساروں دے ودے ہیں علی بھی فرمیندن چل قبلہ کیویں پڑھا اے حکیم آیا ایک پاسے فاروق اعظم سرکار کھڑن ایک پاسے میرا مرشد علی کھڑا ہے مولود کعبہ کھڑا ہے حکیم نیڑے آیا کہیں ویلے متھے تے ہاتھ لیندا ہے کہیں ویلے سینے تے ہاتھ لیندا ہے کہیں ویلے بغالے چ ہاتھ لیندا ہے کہیں ویلے آپ دے پیر مسلدا ہے کافی دیر بعد انج کر کے حکیم بیٹھ گیا حضرت عمر فرمیندن روم کا حکیم بتاتا کیوں نہیں ہمارے امیر المومنین کو کیا تکلیف ہے وہ کیا جی میری 50 سال تو زیادہ عمر ہے میں جڑے تجربے تے پہنچا انہوں کوئی تکلیف نہیں جڑے سمجھ گئے جڑے آکھیا کوئی تکلیف نہیں فاروق اعظم دا چہرہ سرخ ہو گیا علی فرمیندن ذرا ٹھہر جا فرمیندن تکلیف کیوں نہیں دس صحیح دوائی جیڑی آنکھیں بڑے نہیں آئے شربت بڑے نہیں آئے دسا صحیح ہوا کہ سرکار انہوں کوئی تکلیف نہیں انہوں ہکا ایدی حل ہے کیڑا وہ دن دی ایدہ کوئی یار ہے بنٹھار ہے دلدار ہے 3 سال تو اس تو جدا ہے اگر وہ ایدے سامنے آگے دے نال بول پوے اے اٹھ کے کھڑا ہو جاسی کوک نکلیے فاروق اعظم دی فرمیندن سانو پتہ اے حضور دے ہجر وچ روندا ہے بار بار حضور دی قبر انور نو ویندا ہے اسا کیا کریے اتنی دیر وچ میرے مولا علی دے نوکرانی نے اکھ کھلی ہے سیدنا صدیق اکبر دی پھر دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر سامنے دیکھا فرمیندن حکیم نو کچھ نہ کھو کچھ نہ کھو میری بیٹی عائشہ کہاں ہے جی بابا بیٹھیاں فرمایا یہ بتا حضور نے آخری ٹائم تجھ سے کیا مانگا تھا بابا جانی مسواک مانگا تھا فرمایا لے آ میرا آخری
بستر ملیا ہوا چار کوئی ملی وال فرمے دل ایشا اور بتاؤ میرے نبی نے آخری ٹائم کیا کیا تھا مومنہ دی ماں فرمے دیئے کچھ لمحے پہلے حضور نے حسن حسین کو بلایا تھا سینے پہ لٹایا تھا حضرت ابو بکر رو کے یادن یا علی منت لا چاہ اپنے حسن حسین آنکھ میں نوکر دے سینے دے کھیلو تاکہ قبر جاواں انہاں دا نانا پوچھے میرے حسن دا کیا حال ہے میرے حسین دا کیا حال ہے قبلہ سیرت حلبیہ لا گئے سیدنا صدیق اکبر حضرت امام حسن تے امام حسین نال پیار کیتا پھر آپ سنے اگر آپ میں جرت ہے تو پھر ابو بکر فرمے دے یا علی تو نے حضور کو غسل بھی تو دیا تھا جی دیا تھا فرمایا احسان کر دیوی اگر قابل سمجھے جی میں حضور نو دیتا ہوئی میں نو بھی دیوی جا اگر نہ دے میں تنڈال کھڑو جامی میرا عبد الرحمن بیٹا میں نے غسل دے دے سی یہ گل کرن لگے میں چوہان کی میں اس رو دے ہوئے بچ میں نو سمجھاواں اللہ کرے جاؤ میرے بچوں تو حضور دیدار کراوے حضور دا یار سیاوی بیٹا تمہیں دیدار کرائے حضور فرمے حضور دا یار فرمے دائے یا علی جی امیر المومنین فرمایا ایک تا میرے کلمے دے گواہ ہو جاؤ کلمہ میں پڑھتا پیا ڈالے یا علی جب میرا جنازہ ہو جائے میرا جسد خاکی اٹھا کر حضور کے حجرے کے پاس لے جانا علی میرے اتے احسان کری دروازے نو دستک دے کے حضور کے حجرے کے دروازے کو دستک دے کر کہنا آقا تیرا او یار آ گیا ہے جڑا نبی نے باپ کو چھوڑ کے تیرے ساتھ چل پڑا تھا یا رسول اللہ تیرا او نوکر آ گیا ہے جڑیاں چھوٹیاں بچیاں نو چھوڑ کے تیرے نال ٹر پیا یا رسول اللہ تیرا وہ دوست آ گیا ہے جس نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے مگر تجھے نہ چھوڑا یا علی عرض کر دینا وہ صدیق آ گیا ہے جس نے مکے کی گلیوں میں بدماشوں سے پتھر کھائے مگر تجھے نہ چھوڑا یا علی دروازہ کھلے اجازت ملے تو مجھے حضور کے قدموں میں رکھ دینا نہیں تو جنت البقیع میں لے جانا جہاں مسلمان مدفون ہے وہیں دفن کر دینا اور میرے بھراؤ قبلہ جنازہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کو حجرے کے قریب لے گئے اتھے کون سنے کون نہ سنے ایویں ہاتھ بلند کیتے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی پتہ میں نوین لگ رہا ہے جی میں محفل حضور دی دربار اچ قبول گئی ہوندی ہے اب عبید الرحمن فخر نہیں کرنا پراؤڈ نہیں کرنا اللہ کا شکر کرو اللہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے تسی شکر کرو کہ اس وقت بستر میں نہیں ہو حضور کے یار میں حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہو حضرت علی مولا ایویں جڑے ویلے حجرے دا دروازے نو دستک دیون لگے حالی دستک نہ دتی آئی قبر انور وچ آواز آئی یا علی ادخل الحبیب الحبیب یا علی حبیب نو حبیب نال ملا دے یار کو یار سے ملا دے انو پیارے تا سانو بھی تا پیارے اور جاؤ آج بھی دیکھو اور جہاں سے جس بندے کا خبیر اٹھتا ہے قبر اس کی وہاں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں نبی مکرم کا خبیر اٹھا وہیں سے صدیق اکبر کا خبیر اٹھا وہ آج بھی میرے نبی دے نال ستا ہویا ہے
صدیق اٹھے گا پھر فاروق اعظم اٹھیں گے. لطف اس بات کا ہے جب یہ ہو سامنے ہم گنہگار جائیں تو حضور فرما دیں اللہ اس ہڈے نوکر آ گئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. معزز سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے. جیویں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نال میری ریکارڈنگ کریں دے انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے. تو تساں اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چا تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو. بہت بہت شکریہ تہاڈا.